نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى سبحان ربك رب العزة عما يصفون
قابل صدر کرم، معزز سامعین کرم، اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، آج کے جمعہ المبارک میں جو ہمارا سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ مضمون چل رہا ہے، اسی کے مطابق 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا ہے، التجا ہے کہ یا اللہ ہم بڑے کمزور اور ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال بھی کمزور اور ناقص ہیں، ان میں بھی غلطیاں، کمی اور کوتاہی موجود ہے، لیکن تو پروردگار ہے، رحمتوں والا ہے، فضل اور کرم والا ہے۔ میرے مولا تو ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کو نہ دیکھ، تو محض اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہماری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ان کو معاف فرما دے اور ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما دے۔ سامعین محترم، جو آیات آج میں نے تلاوت کی ہیں، ایک رکوع، ان میں سے پہلی 8 آیات گزشتہ جمعہ المبارک میں بھی پڑھی گئی تھی۔ گزشتہ جمعہ المبارک سورۃ طٰہٰ کی پہلی 8 آیات پڑھی گئی، اور یہ 8 آیات وہ ہیں کہ جن کو اپنی ہمشیرہ سے سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پیارے پیغمبر کے ساتھی بن گئے تھے۔ اس لیے اس مناسبت سے گزشتہ جمعہ ان آیات کو بیان کر کے میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس اور فضیلت اور شہادت کو بیان کیا تھا، اور جمعے کا جو وقت 45 منٹ ہوتا ہے، لیکن گزشتہ جمعہ 1 گھنٹہ 5 منٹ کا بیان ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ موضوع بڑا وسیع ہے، تو ان آیات کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان
شان اقدس تو بیان ہو گئی اور اس پر بھی ٹائم کافی لگ گیا، تو ان آیات کا جو مفہوم تھا، جو مطلب تھا، جو ان کی تفسیر تھی، وہ بیان نہ ہو سکی تھی۔ تو آپ اسی لیے دوبارہ پہلے ان آیات کو بھی تلاوت کیا ہے اور چند اور آیات میں تلاوت کی ہے تاکہ حق ادا ہو جائے۔ حق ادا ہو تو نہیں سکتا، جتنا میرا ناقص علم ہے، جتنا جگہ میں ہے اتنا تو حق ادا ہو جائے کہ اتنا مفہوم میں اپنے معزز محترم سامعین کے سامنے بیان کروں۔ سامعین محترم، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰ حروف مقطعات میں سے ہے جن کے بارے میں کئی بار وضاحت ہو چکی ہے کہ بعض صورتوں کی ابتدا کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے میں نے صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب خاتم الرسل خاتم الانبیاء کو بھی بتائے نہیں، ان کے میں نے اللہ ہی جانتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر آیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اے میرے محبوب تو مشقت کے اندر بڑھ جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر ہم نے اس کو نصیحت بنا کے اتارا ہے تاکہ تو پڑھتا جا اور لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کے معنی ہے۔ فرمایا کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل نرم ہیں، جڑے پکے ڈاڈے نا کافر کے مشرک، جنہاں نے قسم چکی ہے کہ اسا کسی کی منی نہیں، کان چٹائی، کان چٹائی، لیکن جن کے دل نرم ہے، خواہ وہ مکہ کے مشرکین میں سے ہوں، خواہ وہ عیسائیوں میں سے ہوں، خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں، خواہ وہ مجوسیوں میں سے ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کے دل نرم ہیں، وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے اس قرآن کو اتارا کہ تو یہ قرآن پڑھتا جا، جو اس کو سمجھے گا، جس کا دل نرم ہوگا، وہ اس قرآن کو سن کے مسلمان ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ بس بات سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہتے ہیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو خطاب کا بیٹا عمر وہ تو تلوار لے کے پیارے پیغمبر کا سامنے لینے کے لیے گیا تھا، تفسیر پچھلے دنوں بیان ہو چکی ہے، لیکن جب ان آیات کو سنا تو دل نرم ہوا اور وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ ایک بات کی اور مزید وضاحت کر دوں، عام طور پہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں
زیادہ تر عیسائیوں نے ان کو پڑھ کے زیادہ تر عیسائی مسلمان ہوئے ہیں۔ یہودیوں میں بہت کم مسلمان ہوئے ہیں، عیسائیوں میں زیادہ مسلمان ہوئے، یہودیوں میں کم۔ اسی لیے جو سب سے پہلی سورت ہے قرآن مجید کی کون سی ہے؟ بولتے ہو نہیں پتا؟ کون سی سب سے پہلی سورت قرآن کی؟ سورہ فاتحہ۔ اس کے آخر پر آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو جماعتوں کا تذکرہ ہے، مغضوب علیہ یہودیوں کو کہا گیا ہے اور ضالین گمراہ یہ عیسائیوں کو کہا گیا ہے۔ مغضوب علیہ ہونے کا مطلب ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی لعنت ہوئی، اور گمراہ ہونے کا مطلب ہے جو راہ سے بھٹک گئے، جو راہ سے بھٹکے ہوئے تھے انہوں نے تو جب قرآن دیکھا، سارے نہیں، ان میں سے جو نرم دل تھے وہ سیدھے رستے پہ آتے ہیں، لیکن جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو چکی تھی، دل سخت تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ یہودی تھے، یہ یہودی تھے۔ قرآن نازل ہوا، قرآن کی آیات کو پڑھا، قرآن کی۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جو یہودی ہیں ان کے نبی کا کیا نام تھا؟ اصل میں یہی چاہتا ہوں اور میں ہر جمعے یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں جمعے کے اول وقت میں آنا چاہیے اور ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، تو کون سے نبی تھے ان کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یاد رہے گا۔ اور عیسائیوں کے نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ابھی تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ کون سی کتاب اتری تھی؟ تورات۔ یاد رکھنا ہے، آئندہ میں کبھی پوچھوں تو بتانا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ اور ایک اور کتاب کا تذکرہ موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ زبور۔ یہ تین کتابوں کا خاص طور پر تذکرہ موجود ہے۔ باقی اور انبیاء میں جو کتابیں اتری ہیں، صحف ابراہیم کہا گیا ہے، صحف موسیٰ کہا گیا ہے، ان کو بیان نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیات کو پڑھ کر، قرآن کی آیات کو جب پڑھا تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر، تورات تھی نا، جو نشانات، جو نشانیاں آخری نبی کی پائی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اس محمد عربی کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ جس میں عقل ہو تو میں نے جو نشانیاں اپنی کتاب میں پائی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے آئے اور پیارے پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے موجود سامنے کرام کلمے کا ورد کیا، کلمے کا اس نیت سے کیا کرو کہ جب ہمارے جسم سے جان نکلے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت جاری ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو بہرحال یہودیوں میں سے بھی چند مسلمان ہوئے تو بات یہ آ رہی تھی، جو مفہوم بیان کیا گیا کہ اے میرے محبوب، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشکل میں پڑے، مگر یہ نصیحت ہے واسطے اس کے جو ڈرے۔ اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو معنی یہ ہو گیا نا، ایک معنی اور بھی اس کا بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی بڑا لطیف معنی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا گیا نا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نفل کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ رات گزرتی، اکثر حصہ بہت تھوڑا سوتے تھے، رات گزرتی تھی قرآن کی تلاوت میں، اور دن گزرتا تھا قرآن کی تبلیغ میں۔ سبحان اللہ۔ رات گزرتی تھی قرآن کی تلاوت میں، اور دن گزرتا تھا قرآن کی تبلیغ میں۔ فرمایا اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑے، ساری رات تو قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہے اور سارا دن تبلیغ کرتا رہے، کبھی آرام بھی کر لیا کر، کبھی اللہ فرمانا ہے اپنے معصوم کو۔ اس کا ایک بیان یہ بھی کیا گیا ہے۔ آئیے چوتھی آیت پر، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن کسی بندے کی بنائی ہوئی کتاب نہیں۔ یہ سورۃ حضرت عمر فاروق نے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا گیا ہے اس رب کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا یہ وہ قرآن ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ آئیے اگلی آیت کی طرف، الرحمن، سبحان اللہ، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، علی العرش استوی، اور عرش پر قائم ہے، اس کی جگہ عرش پر ہے، وہ بلند ہے، مہربان ہے، فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ ایک بندہ 100 گناہ بھی کر کے آ جائے، 1000 بھی کر کے آ جائے، توبہ کرے، اس کا آنسو آنکھ سے نکل کے زمین تک نہیں پہنچتا کہ وہ مہربان اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا
صرف زمین اور آسمان کو بنایا نہیں ہے، آپ کی توجہ، صرف زمین اور آسمان کو بنایا نہیں، بلکہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، وما تحت السماء، اور جو اس گیلی زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آسمان کو بنایا بھی اس رب نے، زمین کو پیدا بھی کیا اس رب نے، آسمان کو کس طرح چلانا ہے وہ بھی وہ رب کر رہا ہے، زمین کو کس طرح ہموار کرنا ہے وہ بھی اس رب نے کیا۔ آسمان اور زمین کے درمیان سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، پرندے ہیں، چہچہاتے ہوئے، ان ساری چیزوں کا مالک بھی وہی ہے۔ وما تحت الثرى، اور جو زمین کے نیچے ہے، گیلی زمین کے نیچے جو کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، ان کو پالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ صرف بنایا نہیں، صرف بنایا نہیں، صرف پیدا کیا۔ آئیے اس کا ایک اور مطلب بیان کر دوں۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ سارے بولو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو پھر انسان کو روزی کون دیتا ہے؟ بولو، اللہ۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ۔ کسی اور نے پیدا بھی نہیں کیا، کوئی اور مالک بھی نہیں، کوئی اور روزی دینے والا بھی نہیں۔ آئیے کلام نگار سن کے میرے معزز سامعین غیور مسلمانوں، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ حالانکہ قرآن نے تو کہا ہے نا، ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں سے لے کے زمین تک جو کچھ درمیان میں ہے، جو زمین کے نیچے ہے، آئیے ان سب کو چھوڑ کے صرف اپنے 5-6 فٹ کے اوپر ہی توجہ کر لیجیے۔ کیا سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ چھوڑ دو پرندوں کی چہک کو، چھوڑ دو بادلوں کی گرج کو، چھوڑ دو بجلی کی چمک کو دیکھنا، چھوڑ دو چاند ستارے۔ اگر صرف اور صرف انسان اپنے اس جسم کے اوپر غور کر لے کہ اللہ نے میرا یہ جسم جو بنایا ہے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آنکھوں کی قیمت پوچھنی ہے تو کسی نبینے سے پوچھ لیں، کانوں کی قیمت پوچھنی ہے تو کسی پہلے سے پوچھ لے، ہاتھوں کی قیمت پوچھنی ہے تو کسی بغیر ہاتھ والے سے پوچھ لے، اور ٹانگوں کی قیمت پوچھنی ہے تو کسی لنگڑے سے پوچھ لے۔ اے انسان، تیرا چہرہ میں نے بنایا، تیری آنکھیں میں نے بنائی، تیرا ناک میں نے بنایا، تیرے ہونٹ میں نے بنائے، تجھے زبان میں نے دی، تیرا جسم میں نے بنایا، تیرا دل میں نے بنایا، تیرے گردے میں نے بنائے، تیرا معدہ میں نے بنایا، تیرا جگر میں نے بنایا، تیری ٹانگیں میں نے بنائی،
طرح کوئی اور ایک بال بھی بنا نہیں سکتا، ایک ناقد بھی بنا نہیں سکتا۔ کوئی انسان جب سر سے لے کے پاؤں تک تجھے بنایا اور تجھے زندگی عطا کی، پھر صرف بنایا نہیں، صرف بنایا نہیں، تو پیدا ہوا، تیرے لیے ماں کی چھاتی پر دودھ کا انتظام کر دیا، ذرا بڑا ہوا، تیرے لیے سبزیاں، گوشت، پھل کا انتظام کر دیا، تجھے قوت دے دی، طاقت دے دی، تیرے لیے تجارت بنا دی، نوے کی چیزیں بنا دی۔ صرف اپنے 6 فٹ کے قد کے اوپر ہی غور کر لے تو تیری زبان سے بربلا نکلے گا کہ عبادت کے لائق سب نے زور سے بولنا ہے، کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ ہی ہے نا صرف۔ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم اللہ ہی کہنے والے ہیں۔ کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پیر فقیر، یہ ساڈے وڈیرے، ساڈی اینا تک، اینا نہیں ادھر تک، ساڈی سنتا نہیں، اینا نہیں موڑتا نہیں، یہ تماشا ہی تماشا ہے، ساڈی سنتا نہیں، اینا نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے جتنے گناہ لے کے آجا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرے رب کا کام ہے۔ تم کہتے ہو بھائی سنتا نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی وہ آیات جو پچھلی جمعے پڑھی گئی تھی کہ ان کا مضمون بیان ہو رہی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ توجہ کی بات ہے، تجھے صرف بنایا نہیں، تجھے صرف روزی نہیں دی، تجھے صرف شفا نہیں دی۔ اے انسان توجہ کر، اگر تو کوئی بات کرے بلند آواز سے، اس کو بھی وہ رب ہی سنتا ہے۔ اگر کوئی بات کرے بلند آواز سے، اس کو بھی وہ سارے بولو رب ہی سنتا ہے۔ اور آگے بتایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، کہ جب آہستہ بات کرے اس کو بھی کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے۔ اور آگے قرآن نے ایک لفظ بولا ہے، فرمایا وَأَخْفَى، جنہوں کو چھپانے کی کوشش کریں۔ میری گل سمجھ آئے؟ جنہوں کو چھپانے نہ اونچی بول نہ آہستہ بول، تو چھپانے کی کوشش کر۔ کس طرح؟ کہ میں صرف اپنے دل میں رکھوں گا، میں صرف، فرمایا اگر تو اونچی بولے گا اس کو بھی اللہ ہی سنتا ہے، اگر تم آہستہ بولے گا اس کو بھی اللہ ہی سنتا ہے، اور اگر تم چھپانے کی کوشش کرے گا دل میں رکھ کے، اللہ تیرے